السلام کی جنات کے ساتھ جنگ۔ امام علی علیہ السلام کی بہادری اور طاقت اور شجاعت کے بارے میں ہر کوئی اچھی طرح سے واقف ہے۔ ویسے تو تاریخ میں حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری اور طاقت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا بھی ہے جس پر یقین کرنا شاید مشکل ہوگا، لیکن جو کام مشکل ہو وہی حضرت امام علی علیہ السلام کر دکھاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا مقابلہ ایک بار ایک جنوں کے سردار اور اس کی فوج سے ہوا تھا۔ یہ واقعہ کب، کیوں اور کہاں پیش آیا؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے جنوں کے ساتھ مقابلہ کیوں اور کیسے کیا تھا؟ وہ جن کہاں پر تھے؟ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے جب جنوں کے ساتھ جنگ کی تھی تو اس کے نتائج کیا نکلے تھے؟ کیا وہ جن حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے ٹک سکے تھے؟ تاریخ گواہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں کسی بھی پہلوان سے شکست نہیں کھائی تھی، لیکن یہاں پر بات کچھ الگ ہے۔ یہاں پر انسان نہیں بلکہ جنات تھے جو کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے ان سے جنگ کر رہے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے جنوں کے ساتھ کیسے جنگ کی تھی اور ان جنوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ بہادری میں حضرت امام علی علیہ السلام کا اس دنیا میں کوئی بھی ثانی نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں شامل ہوتے، امام علی علیہ السلام نے اس جنگ میں کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا۔ لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی ہیں جن کو تاریخ میں بہت کم ہی لکھا گیا ہے، اور انہی جنگوں میں سے ایک بیر العلم بھی ہے۔ یہ جنگ حضرت امام علی علیہ السلام نے جنات کے خلاف لڑی تھی۔ اس جنگ میں حضرت امام علی علیہ السلام نے 20,000 جنوں کو قتل کر دیا تھا اور بہت سے جنوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا تھا، یعنی بہت سے جنوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ آپ کا گزر ایک اجاڑ بستی سے ہوا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، اسے وادی ارزق کہتے ہیں، اور اس جگہ ایک کنواں بھی موجود ہے جس میں وہ جنات رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر سکے تھے، اور کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تبع یمانی گزرا تھا اور ان کے 10,000 سپاہیوں کو جنات نے اسی جگہ پر مار دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جنات رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہیں پر رک جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم پر آپ کا قافلہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا، آپ میں سے 10 آدمی جا کر اس جنوں کے کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی 10 صحابی اٹھے اور اس جنات کے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ 10 لوگ اس کنویں کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک ہولناک جن اس کنویں سے باہر نکلا، اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار ہنکار بھری جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سارے صحابی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ابو العاص صحابی تھے، وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی دیر میں جا کر وہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجیے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام جناتوں کے اس کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی،
ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ حضرت امام علی علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائیے۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام جیسے ہی اس کنویں کے پاس پہنچے، پھر وہی ایک خطرناک جن باہر آیا اور ہنکار بھرنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیر خدا حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا عمل جناتوں کو قابو میں کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی اس جن نے حضرت امام علی علیہ السلام پر ایک زوردار حملہ کر دیا، لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور اپنی ذوالفقار سے اس جن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس کنویں سے آگ کے گولے نکلنے لگے اور ایک زبردست شور اٹھنا شروع ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کنویں سے خوفناک خطرناک چہرے نمودار ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے چند آیتیں پڑھی، جس سے وہ آگ بجھنے لگی اور وہ دھواں بھی آہستہ